قاضی فائز عیسیٰ جس ادارے کا سربراہ ہے، اس ادارے کا مقام دنیا میں پست ترین مقام ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اور بھی عدالتیں ہیں، لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ کرپٹ ترین نظام قرار دیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پست ترین کرپٹ ترین جو نظام عدل ہے، پاکستان میں اس کا وہ پہلا نمبر آتا ہے۔ یعنی اس کو اب ہم کیا کہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں اس کو عدلیہ کہا جاتا ہے، اس نظام کو، اور یہ عدل سے نکلا ہے، انصاف سے نکلا ہے، اور اس ادارے کو عدل کہنا بھی ایک ناانصافی ہے کہ اس کو کس بیس پہ، کس بنیاد پہ آپ عدلیہ وہ کہتے ہو۔ لوگوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، پھر جا کے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس تو وہ بنتا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، 40 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں۔ ایک شخص اس کی پوری زندگی عدالت جیل کے اندر گزر گئی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، یہ تو مجرم ہی نہیں ہے، یہ تو ملزم ہی نہیں ہے۔ لیکن اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے بجائے فائز عیسیٰ وہ ذاتیات پہ اتر رہا ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر نوجوان نسل کو اجاگر کیا، دین کی پہچان کروائی، ختم نبوت کا معنی بتایا، کروڑوں لوگ وہ اس بات سے اجاگر ہوئے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ کا مقام و رتبہ، اور اس وقت کووڈ کا دور تھا جب آپ کا انتقال ہوا، 2.25 کروڑ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اور آپ لوگ تو جب باہر جاتے ہو، اس طرح کے جو پاکستان کے اداروں پر براجمان ہیں، جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کی وقت اور ان کی اہمیت وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایئرپورٹ پر پورے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ یہ تو پاکستان کے اداروں پر ابھی فائز ہیں، جو کہ نااہل لوگ ہیں، پاکستان کے اداروں پر یہ براجمان ہیں، پاکستان کے اداروں پر براجمان ہے۔ ٹیکس جو غریب لوگوں کا ٹیکس ہے، جن کو انصاف نہیں ملتا، 50 سال گزر جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، پھر جا کے فیصلہ آتا ہے وہ بھی برخلاف۔ اشرافیہ کے لیے یہاں پہ وہ قوانین بنے ہوئے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا جب انہوں نے حکومت نے ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی تھی۔ اب یہ جیسے آیا تو اس نے اس کیس کو اٹھایا، ایسے شخص سے وہ تعصب کی وہ بو آتی ہے۔ اب چند دن پہلے اس نے جب وہ رپورٹ پڑھی، اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا تھا علامہ حافظ خادم حسین رضوی، تو یہ اس وکیل پر بہت غصہ ہوا اور اس پہ بحث کرتا رہا کہ تم نے حافظ کو لکھا ہے۔ یعنی یوں اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کو حافظ لکھا ہوا پسند نہیں آتا، تو حافظ قرآن کو یا کسی عالم دین کو اس ملک میں آنے کے لیے کتنی وہ جب سامنے آئے گا تو کتنی اس کو مشکلات وہ پیش آئے گی۔ چند عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناوالا کے اندر چرچ کی دیوار جل گئی تھی۔ چرچ کی جب دیوار جلی تو ہانکتا ہوا کام چھوڑ کر یہ فیض عیسیٰ، قاضی فیض عیسیٰ بھاگتا ہوا آ گیا، اور اس نے ابھی بھی 200-250 مسلمان وہ وہاں کے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ اس میں وہ عدالت کے وہ انڈر میں وہ لیکن اسی واقعے کے 2 یا 3 دن بعد بلوچستان میں واقعہ ہوا، جس میں 200 مسلمان میلاد النبی کے جلوس میں میلاد النبی کے جلوس میں ایک بم پھٹا، جس میں 200 لوگ شہید ہو گئے اور کئی وہ زخمی تھے، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ لیکن وہاں خاموش، اس کی زبان کو تالا لگا ہوا تھا، وہاں اس نے کچھ نہیں بولا۔ تو اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اپنے ادارے کو ٹھیک کرنے کے بجائے، عدل اور انصاف غریبوں کو فراہم کرنے کے بجائے، سفید پوش لوگ، عزت دار لوگ، حافظ قرآن، ان کی وہ پگڑیاں اچھال رہا ہے، ہر سوراخ کے اندر وہ انگل کر رہا ہے۔ تو اس کو تو چاہیے کہ غریبوں کے کیس سنے، جن کے ٹیکس سے یہ تنخواہ لیتا ہے، جن کے ٹیکس سے یہ شخص جس کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے، پروٹوکول ہے، سیکیورٹی گارڈ ہیں، گھر ملے ہوئے ہیں، بجلی فری ہے، ہر چیز فری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ اس کو چاہیے اس لیے جو ہے وہ یہ چیف جسٹس ہے کہ یہ عوام کو غریبوں کو فائدہ دے، اور یہ فائدہ دینے کی بجائے جو ہے تعصب کی اینک پہن کر یہ غریب سفید پوش لوگوں کی عزت اچھال رہا ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے جو ہے جو مقام دیا ہے وہ تمہاری کیا جرأت ہے کہ تم جو ہے حافظ قرآن یا عالم دین؟ علامہ خادم حسین رضوی ایسے حافظ تھے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید پڑھ لیتے۔ تو تمہیں کیا پتا کہ حافظ قرآن کی کیا شان ہے، عالم دین جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ حافظ قرآن کیوں نہیں لکھا؟ تعصب کے اینک کو اتار اور اپنے ادارے کو ٹھیک کر، کہ جس کا مقام دنیا میں پست ترین مقام ہے، گھٹیا ترین جو ہے نظام ہے، کرپٹ ترین نظام ہے، کہ آج کوئی اکیلا شخص جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کیس نہیں لڑ سکتا جب تک وکیل نہ کرے، اور وکیل کرانے کے لیے لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو ہے اس سے رجوع کریں، اور جو آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھائے یہ بات کہہ کر کہ حافظ قرآن کیوں لکھا، اس سے جو ہے آپ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔